فخر حکماء علامہ حکیم سید علی اظہر کھجوی سن 1277 ہجری بمطابق 1860 عیسوی میں سرزمین کھجوا ضلع سیوان صوبہ بہار پر پیدا ہوئے۔ مولانا موصوف کے والد مولانا سید حسن باخدا کھجوی بھی اپنے زمانے کے جید علماء میں شمار کیے جاتے تھے۔ علامہ علی اظہر کے والد نے ایک شب خواب میں دیکھا کہ مولوی سید عابد حسین نے انہیں ایک مروارید عطا کیا۔ اتفاق سے اسی شب میں علامہ علی اظہر کی ولادت ہوئی اور آپ کے والد نے آپ کا اصلی نام مظہر الاسلام رکھا۔ علامہ سید احمد علی محمد آبادی نے ان کا نام سید حسین تجویز کیا تھا، لیکن علی اظہر نام سے زیادہ مشہور ہوئے۔ سن 1284 ہجری میں علامہ علی اظہر اپنی والدہ کے سایہ عطوفت سے محروم ہو گئے اور والدہ کی وفات کے 10 سال بعد لکھنؤ کا رخ کیا۔ علامہ غلام حسنین کنتوری نے مدرسہ ایمانیہ کی بنیاد رکھی تو علامہ کو مدرسے کے پہلے گروہ میں قرار دیا۔ علامہ بچپن سے ہی ذہین تھے، چنانچہ امتحان میں ایسی کامیابی ملی کہ ہدایت الاطفال نام کی کتاب بھی انعام میں حاصل کی۔ موصوف نے ابتدائی تعلیم اپنے والد کی خدمت میں رہ کر حاصل کی اور علم طب لکھنؤ سے حاصل کیا۔ آپ کے اساتذہ میں سے مولانا غلام صادق، مولانا ضامن علی، مولانا محمد امین گوپال پوری، عماد العلماء مولانا سید مصطفیٰ، مفتی محمد عباس شستری، تاج العلماء علی محمد، مولانا سید حسن والد ماجد، مولانا حامد حسین، مولانا احمد علی محمد آبادی، حکیم حیدر حسین، حکیم باقر حسین اور میر آغا قابل ذکر ہیں۔ علامہ علی اظہر سن 1322 ہجری میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ اتباعت عالیات کی زیارات کی غرض سے عراق پہنچے۔ وہاں مراجع اعظام سے ملاقاتیں رہیں اور آپ کو آیت اللہ شیخ حسین مازندرانی، آیت اللہ شیخ محمد طٰہٰ عرب، آقائے شریعت اصفہانی، آیت اللہ کاظم طباطبائی اور آیت اللہ صدر نے اجازات اجتہاد سے نوازا۔ سن 1293 ہجری میں علامہ علی اظہر رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ سن 1295 ہجری میں آپ کے والد سید حسن باخدا حج بیت اللہ کے ارادے سے سفر پر نکلے تو آپ کو مجبوراً ان کی جگہ پر کرنے کے لیے وطن پہنچنا پڑا تاکہ نماز جماعت ادا ہوتی رہے۔ علامہ علی اظہر سن 1297 ہجری میں خود عراق و خراسان کی زیارات کی غرض سے سفر پر نکلے۔ موصوف نے سن 1324 ہجری میں زیارت بیت اللہ الحرام کا شرف حاصل کیا۔ علامہ موصوف نے سن 1301 ہجری میں علم طب کی تعلیم مکمل کی اور بہار میں موجود آرا نامی علاقے میں مقیم ہو کر اپنی طبابت کا آغاز کیا۔ سن 1314 ہجری میں شہر پٹنہ میں مکتب کھولا اور ساتھ میں واعظ و نصیحت کا سلسلہ بھی جاری کیا۔ سن 1315 ہجری میں اصلاح نامی پرچے کا رسم اجرا کیا۔ اس کام میں آپ کے خلوص کی دلیل یہ ہے کہ یہ رسالہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ علامہ علی اظہر اردو، فارسی اور عربی زبان پر مکمل تسلط رکھتے تھے۔ آپ نے تقریری میدان کے علاوہ نظم و نثر میں بھی بہت زیادہ شہرت حاصل کی۔ آپ نے ادارہ اصلاح قائم کر کے دارالمصنفین اعظم گڑھ کی بہت زیادہ خدمات انجام دیں۔ موصوف طہارت و عبادت پر بہت زیادہ دھیان دیتے تھے اور بچپن سے ہی فضائل اہل بیت اور تبلیغ مذہب کے شوقین تھے۔ علامہ علی اظہر نے بہت سی کتابیں لکھیں، جن میں سے ناظرہ امجدیہ 2 جلد، ذوالفقار حیدری 10 جلد، تنقید بخاری 5 جلد، کنز مکتوم فی حل عقد ام کلثوم، تشفی اہل سنہ والخوارج، دفع الوثوق عن نکاح الفاروق، الآل والاصحاب، رسالہ وضو، تاریخ الاذان، تصحیح تاریخ، المرافعات رد رسالہ شاہ عبدالعزیز دہلوی، نزیہ رابعہ، آیات بینات 4 جلد، حاشیہ شرح تہذیب، حاشیہ قطبی، حاشیہ شرح ملا مبین، حاشیہ ملا محسن، حاشیہ حمداللہ اور الجمرہ وغیرہ کے نام سر فہرست ہیں۔ علامہ علی اظہر کو خداوند سبحان نے 4 بیٹے عنایت فرمائے۔ آپ نے انہیں علوم دینی و دنیاوی کی طرف مائل کیا اور ان کی تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ موصوف کے بیٹے علامہ علی حیدر، مولانا محمد حیدر، مولانا اختر حسین اور موسیٰ کاظم کے ناموں سے پہچانے گئے۔
آخر کار یہ فخر حکما سن 1352 ہجری بمطابق سن 1933 عیسوی اپنے وطن میں ظہر کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ مومنین کی کثیر تعداد نے نماز جنازہ پڑھی۔ اس کے بعد آبائی قبرستان میں سپرد لحد کر دیا گیا۔